رائے آپ کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی محترمانہ السلام علیکم۔ میں نے جو قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ جو پڑھا ہے اس میں بڑی خوب کی باتیں، ایک راز کی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سب سے کثیر عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کیا، ربنا اغفر لی ولوالدی، کیا کرو اپنی لیے مغفرت مانگو اور اپنے والدین کے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ سب سے زیادہ افضل عبادت والدین کی خدمت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنی معافی مانگنے کے بعد اگر کوئی جائز حقدار ہے، اپنی معافی کے بعد اگر کوئی حقدار ہے تو اپنے والدین، ربنا اغفر لی، مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، والدی اور میرے والدین کو معاف کر دے۔ تو جو آدمی اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ، اگر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ایک عمل ہے پسند ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ آج کا نہیں کہا اگر ربنا اغفر لی تو اجی کسی کا نام لیا تو آج کیا تو ایسے ہوا۔ والدین کا رتبہ آج سے افضل قرار دے دیا گیا کہ والدین کو جو ایک بار دیکھتا ہے اسے ایک مقبول حج کا ثواب، دوسرے حج کا پتہ نہیں وہ قبول ہے یا نہیں، اس حج کا مہر لگا دی میرے آقا حضور نے کہ وہ قبول ہے۔ تو میرے بڑا احسان، اتنا بڑا احسان اللہ تبارک تعالیٰ نے، اگر مر گیا وہ والدین آپ کے مر گئے، نظر بھی نہیں آئے، وہ تو مر گئے ہیں۔ اس میں مرے ہوئے کا کوئی ذکر نہیں کہ وہ مرے یا زندے ہیں، مرے تب بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور زندہ ہیں تب بھی کریں۔ اگر فوت ہو گئے، شرح صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 7 سوا نمبر 47 میں وہ بھی لکھا ہے، بلکہ سوا نمبر 48 میں، کہ جمعہ کے روز اپنے والدین کی مہن کی قبر پہ جائیں تو وہاں سورۃ یاسین اور اللہ کا پاک کلام پڑھیں تو ان کی ارواح کو صالح ثواب کرنے کے لیے توبہ پیش کریں، تاکہ جو ان کی روح کو ضرب لگی، ضرب کس سے لگتی ہے؟ گناہ سے۔ جب ہم کو گناہ کرتے ہیں، ہم کو یا ہمارے اندر کوئی خطا سے سرزد ہو جاتی ہے تو ہمارا روح کو ضرب لگی۔ تو کس لیے آیا تھا؟ کر کیا رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ آپ کا روح کو جو ٹھیس پہنچے گی اس پہ یہ مرم لگے گی، یا آپ کی دعا۔ کیونکہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے ذاتی اموال سمیٹ دیے جاتے ہیں، پھر جس اپنے پاس کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو منگے تنگے کوئی کر نہیں، ایسے ہی ہے نا، اپنے پاس نہ ہو تو کسی سے مانگنا پڑتا ہے۔ مانگنے کی ایک حدیثوں میں موجود ہے کہ ایک یہ ذکر ہے کہ ایک بیٹا ماں کے پاس گیا تو کہنے لگا مما مجھے ایک نیکی دے دے تو میری بخشش ہو جاتی ہے۔ ماما کہہ رہی ہے میں تو 4 نیکیوں کے لیے خود پریشان حال ہوں، تو مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ایسے کر سکتا، میرے تو اپنی ایسی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ رشتے یہ وہاں تک کے لیے قائم ہے مگر کس دین اسلام کی بنیاد پہ، نیکیوں کی بنیاد پہ۔ جو نیک عمل کریں گے وہ ہم نیک عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ کی پاک کلام کا تحفہ پیش کریں تو اس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جی یہ کہاں لکھا جی؟ یہ مجھے قرآن کریم کب پڑھا تو نے؟ میرے دوستوں پڑھا کب ہے؟ آپ نے پڑھا کہاں ہے؟ تو اگر آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو پتا ہو تو یہ کس نے لکھا ہے؟ کہ حضور نے ارشاد فرمایا قبرستان میں شہر خاموشوں میں جاؤ، وہ شہر ہے مگر خاموش ہیں، اس میں جاؤ، السلام علیکم
ورحمۃ اللہ یا علی القبور، یہ کہہ دو، سب حدیثوں میں موجود ہے یہ۔ اگر وہ سنتے نہیں ہیں، جواب نہیں دیتے تو کہتے کیوں ہو یار؟ اگر سوال ثواب پہنچتا نہیں ہے تو یہ پڑھتے کیوں ہو؟ یہ تو دعا میں اس کے لیے تو اس سے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، بھی معاف کر دے میرے والدین کی معاف کر، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اگر یہ پہنچ نہیں رہا، سارے ثواب دے نہیں سکتے، یہ پہنچ ہی نہیں رہا، تو پھر یہ پڑھنا بھی چھوڑ دیں، پھر کیا فائدہ اس کا پڑھنے کا؟ افسوس مولوی صاحب، اگر کدے اتنا آپ کو پتہ چلے کہ وہ قادر کریم ہے، زندگی بھی ہم خود تو نہیں آئے دنیا پہ، انہیں بلایا تو آ گئے، جب اس نے بلایا تو چلے گئے، اس کا نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، آئے بھی اسی کی مرضی سے، جائیں گے بھی اسی کی مرضی سے۔ وہ اس کی مرضی کیا ہے؟ جو اس کے اندر ایک آلہ فٹ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ امر ربی، جسے روح کہتے ہیں۔ اس چلے جانے سے یہ سارے معاملات ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ ماں کی بھی بات نہیں سنے گا، باپ کی بھی نہیں، وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ بات کرنے والا چلا گیا۔ یہ اس کے امر سے ہی سارا کچھ چل رہا ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دین کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں، اور اس روڈ میں، اس سڑک میں پتھر پھینک کر اس راستے میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں، جو سیدھی حق بات ہے اس پہ چلیں۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے والدین کریمین کو تحفہ پیش کرنا ہے، صالح ثواب کرنا ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو یا اللہ اس کھانے کا بھی ثواب میرے والدین کو، مگر دیکھنا وہ کھانا جو ہے وہ سود کا تو نہیں ہے، وہ رشوت کا تو نہیں ہے، یا ایسے وہ ہیروئن فروشی کا تو نہیں ہے، کسی کا حق مارا ہوا تو نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھے گا جب اس کے باپ کو تحفہ ملے گا تو افسوس اظہار کرے گا، آئے افسوس، میں نے تو تجھے رزق کا لال کھلایا تھا، تو نے میری خدمت میں آرام پیش کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے تجھے اس لیے پرورش کی تھی، تمہارا پیشاب میں نے دھویا، تیرا چہرہ صاف کیا، بڑے ناز سے تعلیم دی کہ میرا بچہ میرے مرنے کے بعد یا میری موجودگی میں میرا ایک خدمت گار اور میرا ایک سہارا بنے گا۔ تو یہ سہارا کیا ہے، تو نے میرے یہ غلیظ کھانا مجھے دے رہا ہے۔ میرے دوستو، صاف سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک ہمارا یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کبھی کہ اللہ وعدہ کرے کہ تو دعا کر نا، مجھ سے میں قبول کرنے والا ہوں، تو یہ اللہ کا وعدہ جو نعوذ باللہ غلط ہو ہی نہیں سکتا کبھی۔ مگر یہ دیکھنے دعا کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قانون بتایا کہ پہلے تو اپنے رزق کو تو طیب کر لیں، کیوں کہ اس طیب کو اللہ پاک کے پاس جانا ہے، اس طیب کے پاس جانا ہم نے، تو بارگاہ الہی میں پاک ہو کر جائیں۔ کپڑے بھی کسی کے ہوں، پیٹ میں جو کھایا وہ بھی کسی کا ہے، حق مارا ہے، کسی سے زیادتی کی ہے، پھر اس کی سب سے بڑی، اس کے بعد سب سے بہترین عمل ہے اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا۔ تو ہمارے شرط سے تو کتا ایک حقیر جانے وہ بھی شرط سے محفوظ نہیں ہے۔ کئی بار دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا، ہمارے پاکستان میں کتا جا رہا ہے تو وہ بھی آگے پیچھے بیچارے دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا، تیز جاتا ہے، اس کا جو دم ہے وہ اسے بات نہیں کرنے دیتا، سانس پھولی ہوئی ہے، پھر بھی بھاگ رہا ہے، تو دوڑ کر جا رہا ہے، اس لیے کہ نہ جانے پتہ نہیں کس طرف سے مجھے پتھر آئے گا، میری گردن پہ، میرے ساتھ پہ لگے گا، تو میرا تو کوئی بھی مقدمہ کہیں درج نہیں ہوتا، میری بات کو سمجھے گا ہی نہیں، تو میں تو حقیر ہوں، پلیت ہوں، ناکام، تو وہ اس عاجزی کا اسے صلہ ملے گا کیوں؟ تو بندہ اسی گمان رکھے یہی کہ میں پاک صاف ہوں، میرے کپڑے پاک، میں اشرف المخلوقات ہوں، اشرف الشرف سے ہے، وہ شرف لایا کہاں سے ہے؟ وہ جو اشرف المخلوقات ہے
تو پہلے تو اشرف المخلوقات کے جو قوائف ہیں وہ پورے کر، ساری مخلوق پہ رحم کرنا کی عادت بنا دے. فرق یہ ایک کتا ہے تو وہ بھی تو اللہ نے پیدا کیا، بکری تو اسی نے پیدا کیا. پروردگار تو سب کا ایک ہے. ہمیں اگر اس نے یہ عزت دی ہے، اس کا عزت دینے کا یہ اس کا بہت بڑا عظیم شان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جو کمزور ہیں جانور ان پہ ظلم کرنا، ان پہ ظلم کرنا ہے. تو یہ ہمیں پھر اکثر دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے جاگیردار، بڑی بڑی جاگیردار، بڑی عزت بھی ملی، دولت ملی، ملازمت ملی، بڑی تعلیم ہوئی، عہدہ ملا، مگر گئے کہاں؟ اتنی ناتعلیم کام آئے، گئے جنوں میں. ان کے ستائے ہوئے لوگ روتے روتے مر گئے ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ مقابلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. یہ میرا ایک درویش بیٹھا ہے، یہ 12 بیگھے زمین 25,000 میں 25 لاکھ میں کبھی نہ فروخت کرنا، اس لیے کہ میرا چارہ نہیں، میں نہیں لڑ سکتا، میں کمزور ہوں. کیا خدا دیکھ نہیں رہا؟ کس عمر کا ضعیف گسیدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رزق حلال کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی پریشان حال نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جو ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کے پاس جائیں تو پہلی بات ہے ممکن ہے کوئی ہڈی پسلی توڑ دینے والے وہ نہ بھیجتا ضرور کر کے بھیج سکتے. کیا یہ ہمارا اسلام ہے؟ اسلام اسی کو کہتے ہیں، وہ تو سلامتی کو کہتے ہیں. اگر ایسا فیل قول فیل رکھے تو بہت بڑا اگر لیڈر ہو تو کیا بخشا جائے گا؟ وہ بہت بڑی تعلیم ہوگی تو کیا وہاں کام آئے گی؟ ساری زمین جائیداد اس وقت کچائے گا تو ساری زمین جائیداد مجھے میں اللہ کی راہ دے دوں، اگر میری ایک سانس بھی تھوڑی سی کو مجھے سہولت مل جائے تو خدا کے وہ جو مہلت دی گئی تھی وہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا. اب اس کا کوئی چونکہ وقت گزر گیا، اس کا ٹائم ختم ہو گیا. فرض کیا جس کے پاس گاڑی کا ٹکٹ لے لیا ہے تو ٹکٹ کا جو ٹائم ہے وہ اس وقت تک وہ ٹکٹ جو ہے کارآمد ہے. جب گاڑی گزر جائے تو اس ٹکٹ کو کام دیتا ہے کوئی؟ وہی کام دیا. ایک ٹائم ہے ہمارا، اس ٹائم پہ جو کھانا پینا اس میں یہ تکلیف تو ہے، یہ جو فاقہ کشی ہے تکلیف ہے، یہ اس نعمتوں سے اس روش سے کئی درجے بہتر ہے، فاقہ بہتر ہے کہ اس وقت پریشانی نہ ہو. میرے دوستو صحیح حقیقت تو یہی بات ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے جی یہ تو پھر یہ بھی ہے بات کہ یہ تو اس پہ تو بڑا چلنا مشکل ہے، یہ کہنے سے بھی کافر ہو جاتا ہے. یہ تو بڑی مشکل بات ہے، میں نہیں اس پہ چل سکتا. اس کا مطلب نہ چلنے کا مطلب کہ انکار کرنا. انکار ہی کو کفر کہتے ہیں. کفر کا مطلب لفظی معنی کیا ہے؟ انکار کرنا. میں تو نہیں چل سکتا. تو اللہ تو کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، میں نے تو دین میں کوئی سختی رکھی نہیں ہے. لا اکراہ، لا من نہیں، اکراہ من سختی، فی الدین بیج دین کے، میں نے کوئی نہیں سختی رکھی. یہ تو آپ کے لیے عیش ہی عیش ہے. جو میرے راستے پہ چلتے ہیں میں ان کا خود ہی نگہداشت بن جاتا ہوں، محافظ بن جاتا ہوں، تو معاونت کرتا ہوں. یہ دیکھا میں کئی بار چونکہ جنگلوں دریاؤں سیروں میں پھرا ہوں یار، جانوروں کے گھونسلے دیکھے ہیں. کل بھی آپ کو پتہ ہے جمیل صاحب کہ میں اس پکھا بغیر بجلی سے چل رہا تھا، بجلی بھی کاٹ دی، تاریں بھی کاٹی، پھر بھی چل رہا ہے. اور بند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں وہ چڑیاں جو ہیں نہ جانے اس کے انڈے ہوں، چڑی کے بچے ہوں، اس پکھے کے ساتھ لگے تو چڑی مار جائے، اس کے بچے بے یار و مددگار رہیں گے. بچے کس کو کہیں گے؟ اسی پروردگار کا جس کا میں ہوں. جو میرا بھی پروردگار ہے اس کا بھی پروردگار ہے، تو اسی کو کہیں گے نا. یار کسی کو کمزور سمجھ کر اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہ کریں. آخر دعوانا الحمدللہ.